اب یہ پتا نہیں کہ انہیں جو خواجہ خیرے جو اس طرح کے نظر آئے وہ تنہا تھے کھڑے قبیلیاں ہی آئے ہیں سن. عزیزان من، یہ جو کچھ اس قسم کی کہانی سنائی جاتی ہیں یہ خود اپنی ہی نگاہ کا فریب ہوتا ہے. وہ پانیوں کے اندر اپنی ہی ذہنی تصویریں دیکھتے ہیں اور انہیں خواجہ خضر سمجھ لیتے ہیں. قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار کے متعلق یہ کہا ہے جہاں خدا کی طرف سے غیبی امداد کا ذکر ہے 3 مرتبہ قرآن کریم میں اس کے متعلق آیا ہے اور ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ انزل جنودا لم تروها. اس مدد کے لیے وہ لشکر بھیجے کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اب اس کے بعد یہی ماننا پڑے گا کہ یا تو اب جو اللہ میاں لشکر بھیج رہا ہے وہ کسی نئے بران کے ہیں کہ وہ نظر آ جاتے ہیں، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان دیکھنے والوں کی نگاہیں معاذ اللہ رسول اللہ اور ان کے صحابیوں سے بھی تیز تھی کہ وہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ انہیں دیکھ سکتے ہیں. قرآن سے یہ کیسے مانا جائے برادران عزیز؟ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے لکھا بھی تھا یہ خدا کی مدد، یہ ہماری حفاظت، یہ دشمنوں کی شکست، ہماری توپوں سے گولوں کا صحیح نشانے پہ جا کر لگنا، یہ سبز چوراہن والوں کا کام نہیں تھا، یہ خاکی وردی والوں کا ہی کام تھا. خدا کی مدد مجاہدین کے دست و بازو کے ذریعے سے ہی آیا کرتی ہے. یہ انہیں کا جیسے کردار تھا کہ جس نے اس قدر محیر وقوع کارنامے گواہ کے دکھا دیے کہ ہم لوگ جو بے ہمت تھے، جن کے دلوں میں وہ زلزلے نہیں تھے، جو اس کے اندر شریک نہیں تھے، ہمارے شعور نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ ہمارے جیسا انسان یہ کچھ کر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ یہ نہیں کرنے والے کوئی اور تھے، کرنے والے تو یہی تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، کچھ اور تھے. یہی ان کی کرامت تھی برادران عزیز. واقعی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، ہم انہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. وہ تھے کہ جو سر بکس میدان کے اندر نکل جائے اور جب کوئی ہتھیلی پہ سر رکھ کے میدان میں آ جائے تو وہ سرہانے پہ سر رکھ کے سونے والوں سے الگ ہو جایا کرتا ہے. ساتھ ہی یہ سوال کیا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاک و بھارت کی جنگ میں پاکستان کی حفاظت میں ان بزرگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات دعائیں مانگی. بزرگوں کا احترام برحق، لیکن کیا اس سے ہمارے ان جوان ہمت اور خط شکن فوجی بہادروں کی حوصلہ شکنی یا حق تلقین نہیں ہوتی جنہوں نے وطن عزیز کی سلامتی کی خاطر اپنی جانیں دے کر اس کی زندہ شہادت پیش کی ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا برادران عزیز. اور اس سے اگر زیادہ زندہ شہادت مانگتے ہو معاف رکھیے گا، بات ذرا کھل کے کرنی پڑے گی مجھے. اگر یہ ان کی دعائیں یہ کچھ کرتی تھی، اگر یہ سبز پیراہنوں والے اور سفید اماموں والے ہی آ کے یہ سارا کچھ کرتے تھے تو اب جو وہ سینکڑوں گاؤں جو سیالکوٹ اور لاہور اور واگا کے سیکٹر میں دشمن جن کو چھوڑ کے گئے ہیں اور جہاں جا کے اب آپ نے دیکھا ہے ان گاؤں کے اندر ہمارے یہ حفاظت کرنے والے خاکی وردی والے نہیں تھے، وہاں نہ خدا کی مسجد بچی ہے اور نہ کسی بزرگ کا مزار بچا ہے.
میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر ان کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہوا تھا تو جہاں یہ خاصی وردی والے نہیں تھے وہاں ان کی دعائیں کارگر کیوں نہ ہو گئیں؟ ان بزرگوں سے کہیے کہ اس شیر خانی سے کیا حاصل ہے؟ ایسا کام کرتے ہاں میرے عزیزوں، جہاں ان جوانوں کے دست و بازو نے حفاظت نہیں کی تھی، میں پھر اس کو دوہرا دوں، آپ تو اپنی جانوں کو اور اپنے محلات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ جب ہماری عزت اور ناموس کے ٹرک بھرے ہوئے وہ دشمن درندے یہاں سے لیے جا رہے تھے تو یہ دعائیں کرنے والے کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت؟ اور 18 برس سے جو کچھ کشمیر کے اوپر ہو رہا ہے اور جتنی دردناک سرائیں وہاں سے بلند ہو رہی ہیں، کیا ان دعا کرنے والوں کا کلیجہ اس سے تکلیف نہیں ہے؟ یہ دعائیں یہ کچھ کیوں نہیں کر دیتی؟ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، بڑے مدت کے بعد یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا جب ان مجاہدین نے دکھایا کہ حق اور صداقت کی خاطر اٹھنے والے جو ہیں ان کے دست و بازو سے کیا کچھ ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ حقیقت ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، لیکن یہ محرابوں اور مسجدوں والے اسے دیکھنا سکھائے جسے کہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کا کریڈٹ ان نوجوانوں کو ملے جو ان کے معیار کے مطابق مسلمان کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے۔ ان کا کریڈٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہیں کی طرف چلا جائے، جانے یہ وہاں دیں اور اس پورا کریڈٹ جو ہے یہ محض دعا مانگنے والے لے جائیں۔ نہیں میرے بھائی، خدا نے تو میدان جہاد میں جان دینے والے کے متعلق کہا ہے کہ اسے تم مردہ بھی نہ کہو۔ انہیں کے گھوڑوں کے کانٹوں کی قسم کھائی ہے، ان کانٹوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی ہے، اس مٹی کی قسم کھائی ہے کہ جو گرد و غبار پیچھے اڑاتی ہوئی وہ چلے جاتے ہیں۔ کسی واحد شب زندہ دار کی تسبیح اور مسلح کی قسم خدا نے نہیں کھائی ہے۔ خدا کی میدان میں مجاہد کے برابر دنیا میں کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ولی اللہ یہی ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں ان کی برہنہ شمشیریں ہوتی ہیں جو حق کی خاطر اٹھا کرتی ہیں۔ سوال ہے خدا نے کہا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اجر اس عمل کے مطابق ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ بغیر حساب دیتا ہے۔ کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں؟ بغیر حساب کس طرح سے ملتا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں برادران عزیز۔ پھر اسی جنگ کی طرف آئیے۔ ایک حساب تو وہ ہوتا ہے جو ہم بنیے کی طرح کرتے ہیں۔ میں کہتا یہ ہوں، چھوٹی سی مثال کے طور پر آپ جا رہے ہوں
اور کسی